منگولے کے لان میں تقریب اپنے اختتام پر تھی۔ رات کے 3 بجے اب لوگ تھکنے اور شراب میں چور ہو کر لڑکھڑانے لگے تھے۔ آدھا کھلی آنکھوں اور ڈگمگاتے قدم اب لان چھوڑ کر کمروں کو اور باہر کا رخ کر رہے تھے۔ بتیاں اب بجھنے لگی تھی۔ لان آہستہ آہستہ خالی ہونے لگا تھا۔ مدھم سی آواز میں بجتی موسیقی اب موسیقی کے آلے پر بج رہی تھی۔ گلوکارہ جا چکی تھی۔ ایسے میں منگولے کے سنہری عمارت کے ایک کونے میں شیشے کی بنی لفٹ متوازن رفتار سے اوپر چڑھ رہی تھی۔ لفٹ کے وسط میز جبھی 2 لڑکوں کے درمیان میں کھڑی تھی۔ میرون گاؤن کے اوپر کندھوں پر اب سیاہ مردانہ کوٹ کا اضافہ تھا۔ 3 گھنٹے وہ ایک کمرے میں بے مقصد ایک صوفے پر باندھی بیٹھی ہوئی تھی اور اب جا کر اسے اس کمرے میں نکال کر کہیں اور لے جایا جا رہا تھا۔ شاید اوپر کسی کمرے میں اس کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے جو اس پر دیے ہوئے سیاہ کوٹ کے نیچے چھپے تھے۔ یقیناً اس کی عزت کا جنازہ نکلنے کا وقت قریب تھا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے سانس اکھڑنے لگی ہو۔ وہ یک لحظہ چند قدم آگے بڑھی اور چلانے لگی۔ ہیلپ ہیلپ پلیز لسن۔ گلے سے پھٹنے جیسی آواز برآمد ہوئی جو فقط اس لفٹ کے شیشوں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ ہوٹل سے باہر نکلتے ہنستے مسکراتے چہرے اس کی بے بسی سے بہبر مست مگن اپنی شاندار گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے۔ دل کے دھڑکنے کی رفتار خوف کے باعث تیز تر ہو چکی تھی۔ وہ پھڑپڑانے لگی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی پنچھی جال میں پھنسنے کے بعد پھڑپڑاتا ہے۔ دونوں لڑکے اسے قابو کر رہے تھے۔ ایک نے جلدی سے اس کے منہ پر ٹیپ لگا دی، دوسرا اس کے بال کھینچتے ہوئے اسے پسٹل دکھا رہا تھا۔ کتنے ظالم تھے یہ لوگ، اور وہ جال میں پھنسے پنچھی کی طرح پھڑپڑا کر صرف اپنے پانکھ زخمی کر رہی تھی۔ نتیجہ کچھ نہیں تھا، چاروں طرف جال ہی جال تھا۔ لفٹ کھل چکی تھی۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے اب ہوٹل کی گیلری میں سے لے جا رہے تھے جہاں بائیں اور دائیں کمروں کے درمیان کے دروازے بند تھے، جیسے اس کے قسمت کے دروازے بند تھے۔ بعض اوقات آدمی ایک نہیں ہوتا، 3 4 یا اس سے بھی زیادہ۔ تمنا کے کہے ہوئے الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر بڑھ کر رفتاری سے صبر کر گئی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے دونوں لڑکوں کو دیکھتے ہوئے کبھی ٹیپ سے بند کیے منہ سے بولنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی اور کبھی بندے ہاتھوں کو کھولنے کے لیے کلائیوں کو گھما رہی تھی۔ ہر کوشش ناکام تھی۔ وہ دلدل میں دھنسے جا رہی تھی۔ تمنا کہہ رہی تھی، وہ پہلی دفعہ میں اتنا برا حال کرتے ہیں کہ لڑکی جسمانی اور ذہنی دونوں طرح مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔ جسم کا رواں کھڑا ہو رہا تھا۔ جال میں پھنسے پنچھی کو پہلے پنجرے میں بند کیا جاتا ہے، پھر اس کے پر کاٹ دیے جاتے ہیں۔ اس کے پر کٹنے جا رہے تھے۔ میرے اپنوں کو میری خبر تک نہیں ہوگی کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ شاید وہ لیتاؤ کو فون کرتے ہوں گے، اس کا پوچھتے ہوں گے۔ نہیں، وہ نہیں کرتے ہوں گے، کبھی نہیں کرتے ہوں گے۔ میں ان کے لیے مر ہی تو چکی تھی۔ جو گناہ میں کر چکی تھی اس پر انہوں نے پردہ ڈال دیا تھا، لیکن نفرت دل سے نہیں نکالی تھی۔ آنکھوں کے سامنے کتنے ہی مناظر گھوم گئے۔ جان اسے دوپٹہ درست کرنے کا کہہ رہا تھا۔ مریم اسے رات کو باہر جانے سے منع کر رہی تھی۔ آمنہ اسے وضو کرنے کا طریقہ سمجھا رہی تھی۔ وہ وضو کر رہی تھی، وہ سلیب کو چوم رہی تھی، وہ جائے نماز بچھا رہی تھی۔ وہ ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے اس پر سر ٹکائے ہوئے تھی۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ارد گرد دیکھا۔ تمام کمروں کے دروازے بند تھے، جیسے اس کی قسمت کے دروازے اس پر بند تھے۔ کاش کوئی دروازہ کھل جائے، دل تڑپ کر دعا کر گیا۔ جیسے ہر دفعہ ہر لمحہ کیا کرتا تھا۔ کہاں یہ یاد رہا تھا کہ وہ دعا نہ مانگنے کا تہیہ کر چکی تھی۔ آنکھوں کے سامنے گزرتے لمحے یک کے بعد دیگر سرک رہے تھے۔ دعائیں قبول نہیں ہوتی، کم از کم میری تو کوئی بھی نہیں ہوئی، کبھی بھی نہیں ہوئی۔ میں نے ایک دعا کو ان 6 سالوں میں ہر پل، ہر جگہ اور کلیساؤں میں گھنٹوں بیٹھ پڑھ کر مانگا، مگر نہیں ہوئی۔ کتاب سے سر اٹھائے اس نے آمنہ کی آنکھوں میں دیکھا، کہا۔ وہ مسکرائی، اپنی گود میں کھلی کتاب بند کر دی۔ سبز گھاس پر کھلی کتابوں کے صفحے پھڑپھڑائے۔ وہ شاید کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر اجتناب برت رہی تھی۔ ایک بات کہوں، اگر برا نہ مانو، وہ جھجک کر پوچھ رہی تھی، تمہیں ایسی لگتی ہوں کیا؟ کہو۔ مسکراتے ہوئے اجازت دی، نگاہیں اس پر مرکوز تھی۔ اللہ سے مانگو تو شریک مت ٹھہراؤ، آمنہ نے آہستگی سے ڈرتے ڈرتے کہا، اور پھر گڑبڑا کر رد عمل جانچنے کے لیے اس کے چہرے پر نگاہ اٹھائی۔ جیسا سوچا تھا ویسا ہی تھا۔ جب یہ حیرت سے دیکھ رہی تھی، اس کی خاموشی آمنہ کو مزید بولنے پر اکسا گئی۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ بڑے اعتماد سے کہا، میں مسلمان نہیں ہوں آمنہ۔ حیرت سے ڈوبی آواز تھی، تو ہو جاؤ، وہ پرسکون لہجے میں کہہ گئی، بنا کسی خوف کے۔ منظر کھونے لگا۔
دل کی گھٹن، اب نگاہوں میں دھواں بڑھنے لگی، آنکھ کی پتلیوں میں خوف تھا۔ وہ پھر زبان منہ کے اندر ورد کرنے لگی، اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، جسے اونگ آتی ہے نہ نیند، اس کی ملکیت میں زمین اور آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو لوگوں کے سامنے ہے، وہ جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے، اور وہ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے۔ وہ تو بہت بلند اور بالا اور بڑی عظمت والا ہے۔ اس کی زبان کتنی تیزی سے روانی سے یہ پڑھ رہی تھی، اور اس کا دماغ ایک لفظ نہیں بھولا تھا۔ یہ آیت الکرسی ہے، ہم ہر دعا میں اسے پڑھتے ہیں، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں یہ پڑھتے ہیں۔ آمنہ کی آواز ذہن کے پردوں پر گونج رہی تھی، دل ڈوب رہا تھا اور نہیں جانتی تھی اس لمحے وہ اللہ کی طرف کیوں پلٹی تھی۔ شاید وہ نہیں، خوف سے بڑا دل پھٹا تھا۔ ایک بار پھر اسے ایک کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑا کر دیا گیا تھا۔ سنانا کو یوں ہی گال پر ہاتھ رکھے حیرت زدہ چھوڑ کر وہ تیز قدم اٹھاتی فلیٹ کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ سنانا کی بات تو وہ جیسے دھڑکنیں بند ہونے کو تھی، مگر کیوں؟ یہ سب شاید اس کو بہت سوچنے کا نتیجہ تھا، اس کو کھوجنے کا نتیجہ تھا۔ سچ میں وہ اس سے محبت کرنے جیسا گناہ کر بیٹھی تھی؟ نہیں، یہ محبت نہیں۔ دروازے کے ہینڈل کو مضبوطی سے تھاما گھمایا، دروازہ کھل چکا تھا۔ اگر یہ محبت ہوئی تو؟ خود سہتا سوال جو ڈرتے ہوئے دل و دماغ سے کر رہا تھا۔ فلیٹ کا دروازہ ہاتھ کو جھٹکا دے کر زور سے بند کیا۔ نہیں، محبت نہیں، صرف تجسس ہے مجھے، جھوٹی تسلی دی۔ پیچھے مڑ کر بند دروازے کی طرف دیکھا، سنانا اس کے پیچھے نہیں آئی تھی۔ رخ موڑا آگے بڑھی، وہ تیز تنفس کے ساتھ سیڑھیاں نیچے اتر رہی تھی۔ اسے انوں سے ملنا تھا، وہ اس کے اوپر آنے سے پہلے ملنا تھا۔ وہ دیکھ چکی تھی، وہ پارک سے واپسی کے لیے نکل چکا ہے، کندھے پر دوپٹے کو درست کرتی وہ جتنا تیز ہو سکتا تھا نیچے اتر رہی تھی۔ اچانک پاؤں تھامے انو سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر آ رہا تھا، سیاہ ٹراؤزر، ہاکی ٹی شرٹ، وہ سر جھکائے اوپر چڑھ رہا تھا، اور اب اسے دیکھ کر تو مزید سر جھکا گیا تھا۔ وہ ان کی عمارت کے شریف لڑکوں میں شمار ہوتا تھا جو کبھی بلا وجہ لڑکیوں کو نہیں دیکھتے تھے۔ انّا کو اوپر آتا دیکھا وہ وہیں رکی، ہمت جمع کی اس نے بات کرنے کی ہمت، اور پھر اسے پہلے کہ وہ لاپرواہی سے پاس سے گزر کر اوپر چڑھتا وہ پلٹی، رکیے انّو، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ایک ہی سانس میں تیزی سے وہ پورا فقرہ کہہ چکی تھی۔ انّا، جس کے لیے یہ بالکل غیر متوقع تھا، حیرت سے بمشکل ریلنگ کو تھامے اپنے قدم روک سکا۔ مجھ سے؟ حیرت سے ارد گرد دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ مبادہ وہ کسی اور کی بات کر رہی ہو، لیکن اس نے اسی کا نام پکارا تھا۔ اسی بلڈنگ میں سب اسے انّو کے نام سے جانتے تھے۔ جی آپ سے۔ زمین نے تھوک نکلا، احتیاطاً سیڑھیوں کے اوپر اور نیچے کسی کی موجودگی کو جانچا۔ آپ جواد کی بہن ہیں، نہ فکر نہ کرے، وہ آ رہا ہے بس نیچے۔ باقاعدہ کبھی بات نہ ہونے کے باوجود وہ اتنا تو جانتا تھا، وہ جواد کی بہن ہے، البتہ نام ذہن میں بہت زور دینے کے باوجود یاد نہیں آ رہا تھا۔ مجھے کچھ اور بات کرنی، مطلب کچھ پوچھنا ہے آپ سے۔ سانس اندر انڈیلتے ہوئے کچھ اعتماد سے اس کی بات کاٹ چکی تھی، ہاتھ ریلنگ پر سے ہٹایا۔ انّا، جو یہ سمجھا تھا کہ وہ شاید اپنے بھائی کے متعلق پوچھ رہی ہے، اس کی اگلی بات پر پھر سے متحیر ہوا۔ 1 2 3 سیکنڈ، کہیے، مطلب پوچھیے۔ گڑبڑا کر پیشانی پر نہ سمجھی کہ شکن نمودار کرتا متوجہ ہوا۔ سامنے کھڑی لڑکی پورے اسرار لگ رہی تھی، پریشان، الجھی ہوئی، مجبور جہاں نہیں۔ زمین نے فوراً ارد گرد دیکھتے ہوئے مضطر لہجے میں کہا، جی کیا مطلب؟ وہ گڑبڑا گیا، ایسا کیا کہنا چاہتی تھی وہ؟ غلط مت سمجھیے پلیز، فوراً ہاتھ اٹھائے صفائی دے۔ کیا آپ اوپر چھت پر آ سکتے ہیں ابھی؟ التجائی لہجے میں گزارش کی۔ انّا نے پرتجسس دیکھا، ذہن بری رفتار سے ماضی کی ریل گھما رہا تھا۔ نہیں، کبھی نہیں، اس سے پہلے تو ان کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہوا، کوئی بات نہیں ہوئی۔ دیکھیے، آپ غلط مت سمجھیے، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے پلیز۔ پپڑی زدہ لبوں کی جلد کو دانتوں سے کھینچتے ہوئے التجا کی۔ چند سیکنڈ کی خاموشی رہی۔ چلیے، میں آ رہا ہوں۔ انّا نے ذرا سہمی کی حالت میں ہاتھ کے اشارے سے اسے آگے بڑھنے کا کہا۔ اس کا ایسا کہنا ہی تھا جب یہ تیزی سے پلٹ کر زینے چڑھنے لگی، جبکہ وہ حیرت زدہ بار بار اس کی پشت کو متعجب گھورتا متوازی رفتار میں اس کی تقلید کر رہا تھا۔ وہ اوپر پہنچا تو وہ چھت کے دروازے کے پاس کھڑی تھی، پسماردہ، پریشان حال، بیمار چہرہ، کہیے، پرتجسس لہجے میں کہتے ہوئے۔ وہ اب بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ شاید ہمت جمع کر رہی تھی یا لفظوں کو ترتیب دے رہی تھی۔
لیکن یہ خاموشی چند سیکنڈ پر ہی موہت رہ سکی۔ دوران کہاں ہے؟ آہستگی سے سر اوپر اٹھائے وہ اس سے بالکل غیر متوقع سوال کر رہی تھی۔ آواز زکام زدہ تھی، آنکھیں سوزش زدہ رت جگہوں کی غمازی تھی۔ سامنے کھڑا انل کے لیے حیرت کا ایک اور جھٹکا تھا۔ جی؟ آپ کا دوست دوران، اس کا پوچھ رہی ہوں، یہی نام ہے نا؟ وہ پارک میں سامنے بینچ پر جھجکتے ہوئے وہ اس سے دوران کے بارے میں وضاحت دینے لگی۔ انل نے ہاتھ اٹھائے اس کی بات کو کاٹ دیا۔ ہاں یہی نام ہے، مگر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں اس کا؟ آپ کیسے جانتی ہیں؟ دوران کو جواب دینے کے بجائے وہ پرتجسس لہجے میں الٹا اسے سوال کر رہا تھا۔ میں نہیں جانتی اسے۔ چہرہ کا روح سامنے دیوار کی طرف تھا، وہ وہاں کھڑا تھا کودنے کے لیے۔ دل پر جیسے بوجھ بڑھنے لگا، چھت پر چلتی ہوا سے گھنگھریلے بال دھیرے دھیرے ہل رہے تھے۔ انل حیرت زدہ اسے دیکھ رہا تھا۔ تو آپ یوں پوچھ رہی ہیں اس کے بارے میں؟ وہ گردن گھما کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ دیکھیے یہ مت سوچیے کہ میں کیوں پوچھ رہی ہوں آپ کے بارے میں، مجھے بس یہ بتا دے پلیز، وہ کہاں ہے؟ اب آتا کیوں نہیں یہاں؟ بے چینی سے پوچھا۔ اس کی دید کی پیاس نشے میں چور لگ رہی تھی۔ وہ انل کی بویں اکٹھی ہو چکی تھی۔ حیرت اور تجسس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ گہری سانس باہر انڈیلتا وہ ٹراؤزر کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے گویا ہوا لہجہ پریشان تھا۔ نہیں پتا کہاں ہے؟ جبین نے طرف کا بے یقینی سے دیکھا۔ نہ جانے کیوں پر اس کے جواب پر غصہ آ گیا۔ کیوں؟ آپ کا دوست ہے، آپ کو کیوں نہیں پتا؟ ضبط بتا رہا تھا، اسکول میں آپ کے ساتھ پڑھتا تھا۔ اس کے گھر کے پتہ، اس کا فون نمبر، عجیب دوست ہیں آپ۔ غصیلے لہجے میں وہ تیز تیز اس پر یوں برس پر جیسے وہ دوران کو پرسوں سے جانتی ہو۔ انو کا جواب اس کی توقع کے بالکل برعکس تھا۔ وہ جو اس کے زندہ ہونے کی خبر سننے کے لیے جسم کے ہر خلیے کو چوکنا کر چکی تھی، اس کی خبر نہ ملنے پر مایوسی برداشت نہ کر سکی۔ وہ گھر سے بھاگ گیا ہے۔ انل کی بات پر ایک دم سے اس کی چلتی زبان تھمی۔ اب حیرت کا شدید جھٹکا اس کو لگا تھا۔ انل بول رہا تھا اور وہ دم سادے سن رہی تھی۔ وہ پچھلے 2 ماہ سے لاپتہ ہے۔ وہ لب سے جیسے کچھ ضبط کر رہا تھا، بلا وجہ چھت پر نگاہ گھمائی، یوں جیسے کوئی آنکھوں میں امڑ آنے والے پانی کو چھپا رہا ہو۔ لاپتہ تلاش نہیں کیا اس کو کسی نے؟ اس کے پیرنٹس فکرمندی سے کہا۔ پیرنٹس نہیں ہیں اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس رہتا تھا، وہاں سے بھاگ گیا۔ کہاں، کیوں، کس کو نہیں پتا؟ مجھے بھی نہیں۔ آواز باری ہوئی تھی۔ سر جھکائے وہ اب زمین پر ٹوٹی ہوئی سیمنٹ کی اینٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ خاموشی سے صرف دور کہیں مغرب کی اذان سنائی دے رہی۔ اندھیرا چھانے کو تھا۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں اس کا؟ سر اوپر اٹھائے سوال کیا۔ آنکھیں متجسس تھی، وہ مجسم کھڑی تھی، حیرت زدہ جیسے کسی کا کچھ کھو جائے۔ ایکسکیوز می، آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ کیوں پوچھ رہی ہیں دوران کا؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں دوران کا؟ اس کے یوں گمسم کھڑے رہنے پر انل نے آواز کو ذرا اونچا رکھتے ہوئے سوال کو دہرایا۔ وہ ہلکا سا سٹپٹائی۔ ہاں؟ سر اٹھائے خالی آنکھوں سے انل کو دیکھا۔ میں پوچھ رہا ہوں آپ کیوں پوچھ رہی ہیں دوران کا، اور کیسے جانتی ہیں اس کو؟ وہ تیسری بار سوال دہرا رہا تھا۔ پیشانی پر بال اس کی تفتیشناک حالت کی باعث بڑھ رہے تھے۔ نہیں جانتی، مدھم آواز تھی جو بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تو پوچھ کیوں رہی ہیں اس کے بارے میں؟ جانتی نہیں۔ ٹرانس کی حالت میں وہ کندھے گڑائے قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھا چکی تھی۔ انل نے حیرت سے گردن کو آگے پیچھے کیا۔ نہیں جانتی، زیر لب اس کے جواب کو دہرایا، پھر سے سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ وہ جا چکی تھی۔ گہرے سکوت میں ٹک ٹک کی آواز کا خلل متواتر گونج رہا تھا۔ وقت سرک رہا تھا واپس نہ پلٹنے کے لیے۔ ہلکے پیچ رنگ کی پینٹ زدہ دیوار پر لٹکتی سفید رنگ کی گھڑیال نما گھڑی کی سوئیاں 3:10 بجا رہی تھی۔ دوران کمرے کے وسط میں کھڑا تھا۔ اوبری کوٹ اب تن پر موجود نہیں تھا۔ وہ کچھ دوری پر موجود بیڈ کے کنارے پر پڑا تھا۔ انل کو نیند کی گولیاں کھلانے کے بعد وہ اسے اس کے حال پر چھوڑتا ابھی چند منٹ پہلے اپنے کمرے میں پہنچا تھا، جو ہاربی پروڈکشن نے اس کے لیے ایک خوبصورت جال کی طرح تیار کیا تھا۔ کوٹ اتار کر رکھنے کے بعد وہ شرٹ کی آستین کو اوپری رخ موڑتے ہوئے ابروج کا مسلسل کمرے کا تنقیدی جائزہ لے رہا تھا۔ پورا کمرہ ہلکے پیچ اور سفید رنگ کے امتزاج لیے ہوئے تھا۔ پیچ پردے، پیچ بیک گراؤنڈ، سفید فرنیچر، پیچ قالین، پیچ پوشش کا صوفہ، کمرے کی ایک دیوار پیچ رنگ کی اور باقی سب دیواروں پر سفید رنگ کا پینٹ تھا۔ بیڈ کے بالکل سامنے پوری دیوار میں فلیٹ پینل ٹی وی اسکرین نصب تھی، جس کے نیچے سفید میز تھا۔ کمرے کی ہر چیز نفیس تھی، سجاوٹی گلدان بھی
سجے سفید اور پیچ رنگ کے پھولوں سے لے کر چھت پر لگے فانوس تک کی نکیوں سے ارد گرد دیکھتے ہوئے ٹیس اسکرین پر نگاہ پڑتے ہی اس کے ہاتھ لمحے بار کو تھمے۔ کیمرہ پورے بیڈ کو کور کر رہا تھا۔ ذہن میں بروس کی آواز گونجی۔ وہ بے احتیاط اسکرین کی طرف بڑھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک کی آواز پر قدم تھمے۔ آنکھیں پوری کھولے، نگاہ اسکرین سے ہٹا کر دروازے کی طرف جمائی۔ ناک کے نتنے ہلکے سے پھولے اور رگیں تان گئی۔ چند سیکنڈ یوں ہی دروازے کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد وہ دوسری دفعہ ہونے والی دستک پر قدم اس کی طرف بڑھا چکا تھا۔ کون؟ آنکھوں کو آہستگی سے دروازے کے آؤٹ ویو بول کر ٹکائے، ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں اور دوسرے ہاتھ کو ہینڈل پر جمائے شائستگی سے پوچھا۔ باہر کوئی انجان چینی شخص کھڑا تھا، سر پا اون کی سر ٹوپی، سیاہ لیدر جیکٹ، گلے میں چین، آنکھ کے قریب ابرو میں بالی۔ ہاربی پروڈکشن سروس سر، لڑکے نے پورے اعتماد لہجے میں مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ دوران نے لاک گھمایا اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے کھڑا لڑکا مؤدبانہ ہاتھ تھامے باندھے ہوئے تھا۔ لبوں پر منحوسی مسکراہٹ تھی، منہ چیونگ گم چبانے کے باعث ہل رہا تھا، آنکھوں میں شریر سی چمک تھی۔ کیسی سروس؟ دوران نے نہ سمجھی۔ سحر کی سر رات کو کسی سروس ہوگی؟ کیسی سروس ہوگی؟ لڑکے نے شرارت سے جینز کی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، پنجوں پر سارا وزن ڈالتے، گردن تھوڑی آگے کی، آنکھوں میں کمینگی تھی۔ دوران نے ایک ابرو اچکاتے بامشکل سامنے کھڑے اس لڑکے کی اس حرکت پر اس کے ایک زوردار تھپڑ جڑ سے خود کو روکا جو اب تک چہرہ گدی سے تھوڑا آگے کیے کھڑا تھا۔ سر بھیجے پھر آپ کے کمرے میں؟ لڑکے نے بڑے وثوق سے پوچھا۔ دوران نے لمحہ بار کو اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ ہوٹل کا یا ہاربی پروڈکشن کا ملازم نہیں تھا، وہ کچھ اور ہی تھا۔ دوران بے ساختہ ہلکا سا ہنکارا بڑھا، ہمیں بڑی جبڑے سردی سے پیوست کیے تیزی سے پلٹا، ایک دم رکا۔ اس سے تو انکار کرنا تھا۔ عین وقت پر وہ ہوں کہہ کر کیوں آگے بڑھا؟ کچھ قدم اس کے تعاقب میں کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ یوں ہی پیٹھ موڑے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو چکا تھا۔ برداشت جواب دے رہی تھی، مگر دماغ صحیح وقت کا اشارہ نہیں دے رہا تھا۔ اپنے عقب میں قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر کان کے پاس سرگوشی ہوئی۔ سر، شی از ہیئر فار یو۔ خماری میں ڈوبا شرارتی لہجہ تھا۔ شراب کی ناگوار بو ناک کے نتنوں میں گھسی تھی۔ دوران نے ناگواری سے ناک بینچا ہاتھ اوپر اٹھایا اور انگلیوں کی ہلکی سی جمج سے انہیں جانے کا اشارہ کیا۔ لڑکے نے پوری پتیسی نکالی، سر ہلایا، چیونگم چبائی، پیچھے ہوا۔ پلٹا، دوسرا لڑکا جبی کو تھامے کھڑا تھا تو تڑپ رہی تھی۔ جسے لڑکے نے تھام رکھا تھا اس نے سختی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اس کے منہ پر سے ٹیپ وہ کچھ دیر پہلے اتار چکے تھے، جبکہ ہاتھ ابھی بھی پیچھے کمر پر باندھے ہوئے تھے۔ لڑکے نے دوسرے لڑکے کو ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ جبی کو تھامے ہوئے لڑکے نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا اور تیز ڈگ بڑھتے دونوں دروازے سے باہر نکل گئے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے بعد جبی نے خوفزدہ نگاہ اس سامنے کھڑے شخص کی طرف دیکھا جو پیٹھ موڑے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف باندھے کھڑکی کے شیشے کے پار دیکھ رہا تھا۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی اس تک پہنچی اور اس کے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ پلیز مجھ پر رحم کرو، مجھے جہاں سے جانے دو۔ سر جھکائے وہ ٹوٹی پھوٹی انگلش زبان میں بلک اٹھی تھی۔ جانتی تھی یہ بھی ان جیسا ہی کوئی ہوگا، لیکن پھر بھی ہر کسی سے فریاد کرتے ہوئے یوں لگتا شاید کسی میں انسانیت جاگ جائے، شاید کہ کوئی ایسا ہو جسے رحم آ جائے۔ دوران ابھی اس کشمکش میں تھا کہ لڑکی کمرے میں کیوں بلوا چکا تھا، جبکہ اسے وہی دروازے پر انکار کر کے بات کو ختم کرنا تھا۔ اچانک اس کے قدموں میں کسی کے گرنے جیسا احساس ہوا۔ وہ چونکا اور سرعت سے پلٹا۔ لڑکی اس کے پیروں میں گھٹنوں کے بل، سر نیچے، اس کے بازو پاؤں کے پاس زمین پڑ کے بلک رہی تھی۔ وہ اس غیر متوقع حالت پر گڑبڑا گیا۔ مجھے یہ لوگ زبردستی یہاں لائے ہیں، مجھے جانے دو، پلیز میری مدد کرو پلیز۔ اور روتے ہوئے بڑی آواز میں گردن کو جھکائے سر زمین پر ٹکائے دائیں بائیں گھما رہی تھی، گڑگڑا رہی تھی، مدد طلب کر رہی تھی۔ اس کی باتوں پر دوران کے کان اور رونگٹے ایک ساتھ کھڑے ہوئے۔ چند سیکنڈ تو اسے یہ سب سمجھ میں لگے اور پھر اس بلکتے لڑکی کے بے بسی اور باتوں پر غور کرتا وہ ایک جھٹکے سے اس کے مقابل بیٹھا۔ بڑی سی ٹی وی اسکرین پر میرون رنگ کے گاؤن میں ملبوس لڑکی دوران کے پاؤں میں سر رکھے دائیں بائیں گھما رہی تھی۔ ہاروی ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ یہ کیا کر رہی ہے؟ پاگل لڑکی، کس کو بھیج دیا ہے تم نے؟ خوفزدہ لہجے میں اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ساتھ صوفے پر بیٹھے بروس پر وہ برس پڑا۔ ریلیکس، زیادہ مزہ آنے والا ہے۔ زرنگ نے ایک مجبور لاچار لڑکی کی عزت، بروس نے بلند بانگ کہہ کر لگایا۔